الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کی جس کی جو ہم اور آپ تراویح میں تلاوت بھی سنے ہیں، سورہ بقرہ کی چند آیات آج ہم نے سماعت فرمائی ہیں۔ انہی آیات میں سے ایک آیت جو آیت نمبر یہ 74 ہے، 74، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے، اور پچھلی امت در حقیقت یہ بات ہے، سابقہ امت کی یہ حالت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، سابقہ امت کی یہ حالت ہے، لیکن ان کی حالت کو بیان کر کے در حقیقت یہ پیغام رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سچویشن اور حالت کا وہ شکار ہو گئے تھے، جانے انجانے میں تم بھی اسی حالت اور اسی طرح کی بدترین سچویشن کا شکار ہو جاؤ۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تمہارے اوپر سوائے میرے عذاب کے اور کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا۔ اور وہ حالت کون سی ہے؟ اسی حالت کو یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، رب العالمین نے اسی حالت کو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اجاگر کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو چتایا بھی ہے۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں اللہ کیا فرمان ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، در حقیقت یہ آیت جو ہے اس کا میننگ ہوگا پھر اے بنی اسرائیل تمہارا دل سخت ہو گیا۔ ثم قست قلوبکم، یہاں کم سے خطاب بنی اسرائیل ہے، سابقہ امتیں ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جو آیت کا ساق و سیاق ہے، آگے سے جو ایک واقعے کا تذکرہ ہے، یعنی کہ لگ بھگ 4 5 6 7 8 10 آیات اس سے قبل کی جو ہے جس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ ٹوٹل بنی اسرائیل پر جا رہا ہے۔ وہ واقعہ انہی کی دور میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، اور انہی کے بیچ کا یہ واقعہ ہے، اور رب العالمین نے اپنی قدرت کا بڑا زبردست وہاں پر نمونہ اور قدرت کا ایک زبردست اللہ رب العالمین نے مظاہرہ دکھایا ان کے سامنے کہ اس کے بعد بھی تو کم سے کم میرے پاس ایمان لاؤ، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اتنی بڑی اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے باوجود بھی وہ لوگ جب ایمان نہیں لائے، تب اس کے بعد کیا ہوا؟ رب العالمین نے جو کہا ہے اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اب فٹ کیجئے ترجمہ۔ ثم قست قلوبکم، پھر اے بنی اسرائیلیوں تمہارا دل اس کے بعد سخت ہو گیا۔ واقعہ تم نے دیکھا، اتنا بھیانک واقعہ ہوا، مردہ آدمی زندہ ہو کر کے کون میرا قاتل ہے اس میں نشاندہی کر کے پھر مر گیا۔ یہ واقعہ ہم لوگ جانتے ہیں، بنی اسرائیل میں گھٹنا گھٹ گیا تھا کہ کون قاتل ہے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو پھر مردہ جو قتل کی، جس کا مرڈر ہوا تھا، وہی زندہ ہو کر کے بتلا کر کے پھر مر گیا کہ مجھ کو کس نے اصل میں قتل کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتنی زبردست ہم نے تمہیں نشانیاں دکھلائیں، آیات علامتیں دکھلائیں اپنی قدرت کی، اس کے بعد بھی تم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اگر میری نشانیاں، میرے واضح اگر علامات، جیسے کہ قوم سمود نے طلب کیا تھا، مانگا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے، کیا مانگا تھا کہ آپ اگر پہاڑ سے گابھن اونٹنی نکال دیں گے نا، تب ہم لوگ مان لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے دعا کیا۔ رب العالمین سے مانگنا کسی چیز کا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، رب العالمین دے تو دے گا، دکھلا تو دے گا اپنی قدرت کے کرشمہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر تم ذرہ برابر ادھر کا ادھر ہوئے، اس کے بعد کوئی تمہارے پاس اختیار نہیں بچے گا۔ اگر ذرہ برابر سوت بھر ادھر کا ادھر ہوئے تو ڈائریکٹ تمہیں عذاب الہی میں گرفت ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہاں پر وہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کو اتنا ہم نے اپنی قدرت کی اتنی بڑی علامت اور بڑی نشانی دکھلائی، جس سے کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی اور تمہارا دل دہل جاتا، تو باوجود یعنی کہ توچے جائے کہ دہلنے کے تمہارا دل اور سخت ہو گیا، تم ہنسے اور ٹھٹھا کرنے لگے، اس واقعے کو گول مول کرنے لگے، اور تم نے اس کو ہلکا بنا دیا، تمہارے نظر میں پھر اس واقعے کوئی اہمیت نہیں رہی۔ رب العالمین نے کہا اس کے بعد ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارا دل سخت ہو گیا، دل کا سخت ہونا۔ در حقیقت ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے ارشاد فرمایا ہے کہ جسم کے اندر، پورے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے،
اگر وہ درست رہا تو تمہارا پورا جسم جو ہے، جسم کے بقیہ جو اعضاء اور حصے وہ سب درست رہیں گے. لیکن اگر وہ خراب ہو گیا، وہ اگر کرپٹ ہو گیا، اگر وہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو گیا وہ حصہ، تو تمہارا بقیہ جسم کا حصہ کتنا ہی صحیح سالم رہے، اس پر کچھ بھی اثر اور کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا سن لو الا وہی القلب، الا وہی القلب، لوگوں وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ حصہ دل ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر فساد اور بگاڑ کا شکار بناؤ گے تو تم چلتے لاش بن جاؤ گے، چلتا پھرتا لاش تم گھوشت ہو جاؤ گے. کوئی اللہ کی کتنی بڑی سی بڑی نشانی علامت یہاں تک کہ رب العالمین جبکہ ایسا نہیں ہو، اگر رب بھی تمہارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو کر کہے کہ میرا یہ حکم ہے، لیکن تمہارے کان پر دل تک نہیں رکھے گی. دل کا اتنا حساس معاملہ ہوتا ہے. اگر وہ خراب ہو گیا، اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو یہ تو ہو گیا دینی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پیشنٹ بڑی کم بچتا ہے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. تمام اعمال ہمارے اسی دل کے اوپر موقوف ہے. اگر وہ دل صحیح رہا، اگر اس کے اندر درستگی ہے تو اعمال انشاءاللہ تعالی درست ہوں گے، قابل قبول ہوں گے. چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس دل کا بڑا اہم مقام ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے دل کو جو چیزیں دل کو متاثر کرتی ہیں، جو چیزیں دلوں پر آ کر کے افیکٹ کرتی ہیں، اور جو چیزیں دلوں کو آ کر کے خراب کرتی ہیں، اور جو چیزیں دلوں کو آ کر کے سخت کرتی ہیں. جب انسان کا دل خراب ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. خراب کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے. کئی جگہوں پر اس کی مثال واضح طور پر دے کر سمجھائی گئی ہے اس امت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سمجھایا ہے، تاکہ ہم اور آپ اپنے دل کو سرکشت رکھ سکیں، صحیح سالم رکھ سکیں. اگر یہ نہیں درست رہا ہمیں اور آپ کو، اگر یہ ہم نہیں درست رکھ سکے تو یقیناً ہمارا دل کے اوپر گویا کہ اللہ رب العالمین نے کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہیں قرآن سے، اس کتاب سے نصیحت کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں یہ لوگ؟ نصیحت نہ پکڑنے کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دل کے اوپر تالے لگ گئے ہیں کیا؟ کیونکہ اس کتاب سے نصیحت وہی شخص نہیں پکڑ سکتا ہے جس کے دل کے اوپر کچھ نہ کچھ زنگ ہے، یا جس کے دل کے اوپر کچھ نہ کچھ سوالیہ نشان قائم ہے. اس لیے دل کا اس بہت اہم مقام ہے اور دل کو صاف ستھرا رکھنے کی ہمیں اور آپ کو سخت ضرورت ہے. دل کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اگر گوشت کا ایک لوتھڑا اور وہ دل ہے وہ درست رہے گا تو بقیہ اعضاء اور جوارح سب ہمارے درست رہیں گے. میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے. دل کی کئی اقسام ہیں، یہاں پر بیان کیا گیا، پتھر سے مثال دیا گیا. جب دل سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، چٹان سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمارے اور آپ کے لیے لابھدائک اور کارآمد ہوں. اور ایک بات دل کے تعلق سے آپ بالکل یاد رکھیں، کیونکہ اس رمضان المبارک کے اندر سب سے اہم کام جو ہمارے اور آپ کے ذمے ہے، سب سے امپورٹنٹ کام رمضان المبارک کے تعلق سے لے کر کے ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے تعلق سے ایک مومن کے اوپر سب سے بڑا کون سا کام ہے، سب سے بڑی ذمہ داری کون سی ہوتی ہے؟ صرف ایک بتلانا، 3-4 مت لگنا بتلانے، ورنہ ہمارے لیے بوجھل ہو جائے گا. صرف ایک بتلاؤ، کیا جواب دیجیے گا؟ یہی جس کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ چلا ہے. اس دل کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے اس مبارک مہینے کے اندر؟ کیا ذمہ داری ہمارے کو بنتی ہے؟ پہلی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے مومن کے اوپر کہ مومن اپنے دل کو اس مبارک مہینے کے اندر پاک صاف رکھے. اگر دل نہیں صاف ہے تو کوئی بھی کیا گیا عبادت اس مہینے کے اندر وہ آسمان پر کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کے اشرف قبولیت کا درجہ پہنچ ہی نہیں سکتا، پا ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے دل کو پاک صاف کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے. یہ کوئی اہم اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یا کوئی ہلکے پھلکے والی بات نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے.
رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو پاک صاف رکھتے ہوئے دل کے اندر کسی بھی قسم کی کینہ کپٹ بغض و حسد ہو ان تمام سے خالی کر دے اور اس کے اندر نور ایمانی پیدا فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.